السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ کے علم میں بات ہے کہ ہم شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ کی کتاب قواعد فقہ القلوب، جس کو نظم کی شکل شیخ عامر بہجت حفظہ اللہ نے دی، اس پر سلسلہ وار مجالس میں تعلیق لگا رہے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب کا موضوع ہے دل کو سمجھنے کے اصول، دل کو سمجھنے کے مختلف قواعد اور ضوابط۔ 6 قاعدے ہم گزشتہ مجالس میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں قاعدے سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ تو شیخ عامر بہجت حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاعدۃ السابعۃ، 7واں قاعدہ، آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ یہ آواز کا مسئلہ سب کی طرف سے ہے؟ آواز ٹھیک، چلیں الحمدللہ۔ القاعدۃ السابعہ القلب السلیم فی جنت معجلۃ، 7واں قاعدہ یہ ہے کہ جو قلب سلیم ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہی جنت میں ہوتا ہے۔ القلب السلیم فی جنت معجلۃ، قلب سلیم والا شخص گویا وہ اس دنیا میں ہی جنت میں ہے۔ تو گویا اس قاعدے سے کیا جو بات بیان کرنا مقصود ہے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، یعنی ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل وہ سلیم بن جائے، سلیم ہو جائے، تاکہ ہم اس زندگی میں ہی، اس دنیا میں ہی جنت کے مستحق بن جائیں اور جنت کی حلاوت کو پا لیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ تو اس قاعدے کے تحت شیخ صاحب نے قلب سلیم کا معنی سمجھایا۔ فرماتے ہیں وصاحب القلب السلیم نولہ مولاه جل جنة معجلہ، وصاحب القلب السلیم، قلب سلیم رکھنے والا شخص، نولہ یعنی نولہ مولاه، اس کا رب، اس کا مولا اسے دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، تھما دیتا ہے، جنة معجلہ، ایسی جنت جو معجل ہے، جو پہلے دے دی گئی ہے، جو آخرت سے قبل دنیا میں ہی دے دی گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں داخل کیا گیا نا، جیل میں ڈالا گیا، تو انہوں نے یہی بات فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا انا جنتی و بستانی فی صدری ما یفعل اعدائی بی، میری جنت اور میرے باغات، میری خوشی کا سامان وہ تو میرے سینے میں، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ یہ جو جنت اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اپنے بندوں کو، اس جنت سے مراد اللہ کی معرفت کی جنت ہے، اللہ سے محبت، اس سے ملاقات کا شوق اور اس کے تعارف کی لذت کی جو جنت ہے، یہ صاحب قلب سلیم کو اس دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہے۔ اب اصل بات ہے کہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے، یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے۔ ہم نے ابتدائی سبق میں بھی مختصراً یہ بات کی تھی کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہی 5 باتیں اب یہاں پر شیخ سندھی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ وہ کیا 5 باتیں ہیں؟ پہلی بات فرماتے ہیں وَهُوَ مَنْ لِرَبِّهِ قَدْ أَسْلَمَ، وَهُوَ اور وہ یعنی وہ دل، من لربه جو اپنے رب کے لیے قد اسلم جھک چکا ہو۔ دوسری بات، پہلے باتیں ہم 5 گن لیتے ہیں، اس کے بعد ان 5 باتوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمِن قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ سَلِمًا، دوسری بات کیا؟ وَمِن قواطع الطریق، اور راستے کے قواطع، راستے کی رکاوٹوں سے، راستے میں درپیش آنے والے مختلف حالات سے، سلیمہ بچ گیا ہو۔ تیسری بات سالم اولیاءہ وسلم الی القضاء وللکتاب استسلم،
سالم اولیاءہ، اللہ کے دوستوں سے اس کی بھی دوستی ہو، سالمہ اس کی بنی ہوئی ہو، یاری ہو، اولیاءہ اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے دوستوں سے، تین باتیں ہوں گی۔ وسلم الی القضاء، وسلم اور جھک جائے، اپنا آپ سپرد کر دے، الی القضاء اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلوں پر، یہ چار باتیں ہوں گی۔ وللکتاب استسلم، اور قرآن کے سامنے، کتاب کے سامنے، اللہ کی شریعت کے سامنے، استسلم سرنڈر کر دے۔ تو گویا یہ کل پانچ باتیں ہیں۔ اسلم، اگر آپ یہ جو سین لام میم والے الفاظ ہیں ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اسلم، سلیمہ، سالمہ، سلمہ اور استسلم۔ اور آپ کو اگر یاد ہو ہم نے یہی پانچ باتیں پہلے سبق میں کی تھی۔ اب ان باتوں کو مختصراً ہم سمجھ لیتے ہیں، وباللہ توفیق۔ پہلی بات کیا ہے؟ لربہ قد اسلم، پہلی صفت قلب سلیم کیا کہ اسلم، ای اسلم للہ، مراد کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آنا، اسلام جسے ہم کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، کلمہ حق، کلمہ شہادت، اس کی گواہی دینا، توحید پر گامزن ہو جانا۔ قلب سلیم کی سب سے بڑی علامت، اس کی سب سے بڑی صفت جس پر ہمارا ذہن فوراً جانا چاہیے جب ہم قلب سلیم کی بات کریں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید، اخلاص، لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید میں ہے نا، بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف پھیر دیا۔ مراد کیا؟ کلمہ توحید پر میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اس پر عمل پیرا ہونے کا پیمان بھی کرتا ہوں۔ تو یہ اسلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ عام طور پہ ایک بہت بڑی آفت ہمارے مفاہیم میں یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ جب ہم لوگ قلب سلیم کی بات کرتے ہیں نا، سنتے ہیں، خاص طور پہ جب دنیا دار واعظ جو ہوتے ہیں، یعنی ایسے واعظین و داعیان جو دین کے حقائق سے بے خبر ہوتے ہیں، تو جب آپ قلب سلیم کا معنی سمجھاتے ہیں، اچھے دل کا معنی سمجھاتے ہیں، تو ان کی کل بات جو ہے نا وہ حقوق العباد کے گرد گھومتی ہے کہ بندوں کے ساتھ رویہ، بندوں کے ساتھ معاملہ، دل میں سلامتی ہونی چاہیے، دل میں اچھے جذبات ہونے چاہیے، لوگوں کے بارے میں آپ حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں۔ یہ ساری باتیں اس میں قلب سلیم میں شامل ہیں اور آگے آئیں گی۔ لیکن طالب علم کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ دل کی سلامتی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو دل کی سلامتی کا آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا دور جاہلیت میں، ہمارے موجودہ پیمانوں کے مطابق نا اس کا دل بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نا اچھے دل کا، ویری کائنڈ ہارٹڈ مین ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا، بہت دل کا نرم ہے ماشاءاللہ، بڑا خدا ترس ہے۔ اور اتنا دل کا اچھا تھا کہ اس نے غریبوں کے لیے 24 گھنٹے جو ہے نا اس کے دسترخوان کھلے ہوتے تھے، اور اس کی عطا اور اس کے جو ہے نا وہ انعامات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کی نظر میں اس کا دل سلامتی والا تھا؟ کیا وہ صاحب قلب سلیم تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ کہ عبداللہ بن جدعان اتنے اس نے نیکی کے کام کیے ہیں، لوگوں کے بہت کام آیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک روز بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بات یہ کہ اس نے ایک دن کے لیے بھی اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق سلامتی والا ہوا ہی کبھی نہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قلب سلیم کی ابتدا، اس کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ الاسلام للہ، اللہ کے لیے اس کے دین حق اسلام کو قبول کر لینا۔ جو انسان کلمہ توحید کی گواہی نہ دیتا ہو، اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو، غیر اللہ کے ساتھ اس کی امیدیں ہوں، اور وہ دل کا بہت اچھا ہو، جسے ہم اچھا کہتے ہیں، ایسا بندہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں۔ اور ایسے بندے کو، جو قلب سلیم رکھنے والے شخص کو جو ثمرات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں نا دنیا میں اور آخرت میں، جنت کی صورت میں، دنیاوی جنت بھی اللہ کی معرفت، اور آخرت کی جنت بھی، وہ دونوں حاصل نہیں ہوتے، وہ بندہ بہت بڑی محرومی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے جس کا اس کو اندازہ ہی نہیں، واللہ المستعان۔ دوسری بات، وَمِن قواطع الطریق سلیمہ، اور وہ بچا ہو، سلیمہ کہتے ہیں بچ جانے کو، سلامتی پا لینے کو، اور وہ بچ جائے راستے کی رکاوٹوں سے۔
آپ کو معلوم ہے بات ہم نے کئی دفعہ کی ہے، تقریباً ہر سبق میں کی ہے، کہ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک سفر کرنے کے لیے۔ قدم اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس دنیا میں چلنے کے لیے، اور دل ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اپنی طرف آنے کے لیے، اپنی طرف چلنے کے لیے۔ السیر الی اللہ، ہم اپنی زندگی میں اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک مستقل سفر ہے۔ اس اللہ کی طرف جانے والے سفر میں نا بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جیسا کہ ہر سفر میں ہوتی ہیں۔ تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا، ان سے بچا لیا جانا، ان سے سلامتی پا لینا، یہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ وہ 5 بڑی رکاوٹیں ہیں جو شیخ صاحب نے خود ذکر کی ہیں۔ ہم اگر یہ چوتھا شعر بھی ساتھ ہی پڑھ لیں، فرماتے ہیں قواطع الطریقی، اس راستے کی رکاوٹیں وہ کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں: شرک، بدعت، وشہوت، هوى النفوس، الغفلۃ۔ قواطع الطریق شرک، بدعت، وشہوت، هوى النفوس، الغفلۃ۔ 5 باتیں اگر آپ گنیں: شرک، بدعت، شہوت، ہوائے نفس اور غفلت۔ اب یہ 5 باتیں اصل میں کیا ہیں؟ ایک بندے مومن جب قلب سلیم کے پہلے مرحلے سے گزر جاتا ہے نا، اسلام لے جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے کہ میں اب مسلمان ہو گیا، اب اسے ایک سفر طے کرنا، اللہ کی طرف جانا، اس کو محض اس کا دعویٰ اس کے کام نہیں آئے گا نا، ٹھیک ہے، محض کلمہ پڑھ لینا، زبان سے کہہ دینا اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کو لازماً نکلنا پڑے گا ایک سفر طے کرنے کے لیے۔ اس سفر میں 5 بڑی اس کو رکاوٹیں پیش آئیں گی، 5 بڑے آپ کہہ لیں اس کو شیطان اس راستے میں ملیں گے۔ پہلا کیا ہوگا؟ شرک، اور شرک کا ضد ہے اخلاص۔ آپ نے ان 5 چیزوں کو، اس کے جو الٹ ہے نا، اس کا جو ضد ہے، اپوزٹ، اس سے یاد رکھنا ہے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ شرک ہے فرمانا کیا؟ اخلاص، اس کا الٹ کیا ہے؟ اخلاص۔ اس کو راستے میں جا بجا دنیا کی چکا چوند اپنی طرف مائل کرے گی، اسے جا بجا چھوٹے موٹے خدا اپنی طرف بلائیں گے۔ یہ خدا ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو شرک کی ظاہری صورتیں، اس صورت میں بھی بہت سارے آستانے، دربار، پیر، بزرگ، صوفی، ملا اسے ایسے نظر آئیں گے جو اسے اللہ کے راستے سے کاٹ کر اپنے راستوں پر اپنی پگڈنڈیوں کی دعوت دے جاؤں گے، جیسا کہ حدیث میں نا دعات علی ابواب جہنم۔ یہ بہت بڑی آفت ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلے نا سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، اس کے گھر سے کسی بھی اس کی منزل ہو جہاں پر وہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہو، اس راستے پہ ہر 2 قدم بعد، ہر 4 قدم بعد بہت سارے لوگ اس کو مائل کر رہے ہوں کسی اور راستے کی طرف، اسے کہہ رہے ہوں شیخ صاحب آپ یہاں پر آ جائیں، حضرت صاحب آپ یہاں پر آ جائیں، بھائی جان آپ ذرا ادھر دیکھیں نا، محترم آپ ذرا ادھر نظر کریں، ہمارے راستے کی یہ صفات ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں، یہ راستہ زیادہ اچھا ہے، یہ روڈ نہیں بنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنے اپنے راستوں کی طرف دعوت دینے والے بہت سارے لوگ اس کو نظر آئیں گے۔ بندہ کیا کرے گا؟ پھر کہے گا کہ کچھ راستہ اللہ کا بھی ہو جائے اور کچھ راستہ دوسروں کا بھی ہو جائے، اللہ کو بھی راضی رکھتا ہوں، ان کو بھی راضی رکھتا ہوں۔ اسی طرح اس کو بہت سارے شیاطین اور اخلاص کے منافی بت اس کو اپنی ذات میں ملیں گے ایسے۔ مثال کے طور پہ جب وہ اس راستے پہ سفر کرنا شروع ہوگا تو اس کو ایک بت ملے گا شہرت کا، ایک اس کو شاید ملے گا ریا کا، اور ایک اس کو ملے گا دنیاوی مال و متاع کا۔ تو یہ سوچے گا کہ یہ میں اللہ کے لیے کیوں سفر کر رہا ہوں، یعنی آخر کیا وجہ کہ یہ اتنا سنسان ویران راستہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا 5-10 اس پہ سارے لوگ ہیں، ایک راستہ میرے بائیں طرف ایک سروس روڈ جا رہی ہے جس پہ لوگ سر پر دوڑ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ جو ان راستوں پہ جانے والے لوگ ہیں وہ دنوں میں ان کو بڑے مزے مل رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ دنوں میں انہیں دنیاوی لذات اور دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ بڑی آسانی سے ان کو دستیاب ہو رہی ہیں۔ تو اس کو یہ بات سمجھائیں گے، لوگ سمجھائیں گے، اس کا دل اس کو سمجھائے گا، یہ راستہ اصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف جانے والے ایک طویل اور وحشت ناک راستے کو چھوڑو، کیا کرو؟ دنیا کو اپنا مقصد بنا لو، فین فالوئنگ کو بنا لو، فالوورز کو بنا لو، سبسکرائبرز کو بنا لو، مشہور ہو جاؤ، ایسا کام کرو گے تو مشہور جلدی ہو جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں کیا؟ یہ اخلاص کے منافی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت والے دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام شریکوں میں سے، یعنی تمام ہستیاں جن کو ایک دوسرے کا شریک بنایا جاتا ہے، ہمسر بنایا جاتا ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں سب سے بڑھ کر بے نیاز۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ یعنی دنیا میں نا ایک بندہ کسی ادارے کا نگران ہے، بطور مثال پرنسپل ہے، کوئی ہیڈ ہے، کوئی مدیر ہے،
اس کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے نا کہ اس کے اختیارات میں کوئی اس کے برابر ہو، کوئی عمل دخل دے، کوئی دوسرا بندہ اس کو آ کے باتیں سنائے، اس کو کہے کہ چودھری صاحب آپ ایسے بھی کر لیں۔ آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر یہ بات ناپسند ہے، کس قدر غصہ ہے اس بندے پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل دینا شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے مالک اور خالق ہیں، انسان کہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اس کا بھی حق ہونا چاہیے، آدھے معاملات اس کے تحت سپرد کرنے چاہیے، آدھے اللہ کے سپرد ہونا چاہیے۔ تو ایک طویل بات ہے، خیر مختصر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں، سب سے زیادہ میں بے پرواہ ہوں اپنے شریکوں سے، اور جب کوئی بندہ میرے پاس آئے گا اور اس نے ایک عمل کیا ہوگا جو کچھ میرے لیے ہوگا اور کچھ کسی اور کے لیے بھی ہوگا، وہ شہرت کے لیے ہوگا، وہ پیسے کے لیے ہوگا، وہ دنیا کمانے کے لیے ہوگا، وہ دیگر جتنے بھی کام ہیں، تو میں اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، دونوں کو رسوا کر دوں گا، سائڈ پہ کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ المستعان۔ تو یہ پہلا قاطع ہے، پہلا بت جو آپ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کے منافی جو چیز ہے، یعنی بندے کا اخلاص، اس کو اس پر محافظت، اس پر پہرا دینا چاہیے۔ دوسری بات ہے بدعت، اور بدعت کا الٹ ہے بدعت کا الٹ ہے سنت۔ جب وہ اللہ کی طرف سفر کرنا شروع ہوگا تو سفر کرنے کے بہت سارے راستے ہوں گے، طریقے ہوں گے، آپ نے اس راستے پر چلنا کس انداز سے یا کس طریقے سے چلنا ہے، یہ بات آپ کو بتائیں گے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ آپ کو آ کر کہیں گے ہمارا راستہ زیادہ اچھا ہے، ہمارا قانون زیادہ اچھا ہے، ہمارے رسم و رواج زیادہ اچھے ہیں، اسلام میں یہ بات تھوڑی کمزور ہے، اسلام میں ایسی یہ جو ہے نا یہ شیخ اس کی ٹھیک نہیں ہے، یہ سزا اس میں وحشیانہ ہے، یہ جو پردے کا حکم ہے نا یہ بہت جو ہے اس دور کے موافق نہیں ہے، یہ داڑھی تو عربی لوگ رکھا کرتے تھے، کتنی باتیں آپ لوگ آج کل سنتے ہیں نا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار کرنے والے بھی کئی طرح کے لوگ آئیں گے۔ انسان کے دل کی سلامتی یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی عقل کو ڈال دے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سلامتی والا دل کیا ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے اپنی عقل کو، اپنے مزاج کو، اپنے جسم کو، اپنی ہر شے کو میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، جس طرف وہ لے جائیں گے میں چل پڑوں گا۔ یہ ہوتی ہے سنت۔ جس بندے کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرز کا ایمان اور ایقان نہیں ہے، وہ بھول جائے گا اس کا دل سلیم ہو سکتا ہے، اس کا دل سلیم نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ شہوت، تیسرا بت، تیسری رکاوٹ کیا؟ شہوت۔ اور شہوت کا ضد کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا، جہاد نفس۔ یہ سمجھنا بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفت النار بالشہوات، شہوات کا راستہ جہنم میں لے جاتا ہے، انسان اللہ تک پہنچتا ہی نہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب انسان نے اللہ کی طرف جانا نا تو حفت الجنت بالمکارہ، اسے اپنے نفس پہ جبر کر کے زبردستی اس کو ان باتوں پر آمادہ کرنا پڑے گا جو اس کا دل مانتا ہی نہیں۔ انسان کا دل بڑا اس کو گراں لگتا ہے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا۔ انسان کہ میں جب اٹھوں اس کو روٹین بنا رہا ہوں، میں روزانہ 8 بجے اٹھوں گا، روزانہ 8 بجے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سویا ہوتا ہے نا وہ جب اٹھتا ہے اس کی یہی اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے نفس پہ جبر نہیں کرنا، میں اپنے سویل کے ساتھ جب اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مشقت ہے تو میں روزے چھوڑ دیتا ہوں، گرمی ہے تو میں پردہ جو ہے ٹھیک ہے کون سا کوئی لازمی ہے، بس چہرے کا پردہ تو ویسے ہی اختلافی مسئلہ ہے، اس کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے، چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ، پاؤں کا، تو یہ تو ویسے ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اس کے علاوہ بھی اگر ہم کر لیں، صرف دوپٹہ پہن لیں تو بھی کیا رہ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب شہوات ہیں نا۔ کھانا پینا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حلال طیب میں سے جو مرضی کرو کھاؤ پیو، تو ٹھیک ہے، صبح بھی نئے ہوٹل میں، شام بھی نئے ہوٹل میں، ولاگنگ فوڈ ولاگنگ میں شروع کر دیتا ہوں، میں دنیا کو اپنے پیسے کا جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہوں، اونچا کا چون ساری دنیا کو دکھاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو کیا ہے، میں اب اگر بڑی گاڑی میں نکلوں اور ٹشن مشن مارتا پھروں، 2 بندے میرے آگے 2 پیچھے، تو جو میرے دل میں آئے گا میں زندگی اس طرح گزاروں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ دین کیا کہتا ہے؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، دین دنیا ساتھ ساتھ، سنا ہوا ہے نا؟ اور آپ نے ایک نشید بھی سنا ہوگا، لا لا تحسبن دین بعید عن حب وحیا۔ یہ نشید نا ہمارے جو ماڈرن دعویٰ کلچر ہے اس میں بڑا ہاٹ فیوریٹ نشید ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ جب اپنی دنیا کی نمائش کر رہا ہوتا ہے نا، پیچھے نشید لگاتا ہے، کیا کہ بھئی دین جو ہے نا یہ محبت اور زندگی سے دور کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، ہم نے تو کبھی یہ بات کتاب و سنت میں اس انداز سے نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑا ہے، انہوں نے اپنے لباس تک چھوڑے، اپنا لائف سٹائل پورا بدلا ہے۔ تو یہ کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ آؤں اور مجھے دین کا ایک ایسا سافٹ جو ہے نا وہ
بنا کر مجھے دے دیا جائے کہ دین پر عمل بھی ہو جائے اور میرے مزاج پر گرامی نہ گزرے. تو یہ پھر ہم نے اپنے دین کو صحیح سمجھا نہیں. دین تو ہوتا ہے اللہ کی خاطر خود کو بدل لینے کا نام. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ میوزک سنتا تھا تو میوزک چونکہ حرام ہو گیا تو اس کو نشید کے پیچھے جو ہے نا وہ عمر عیسیٰ کے نشید ان کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ فل گانے والا مزہ بھی دے دیں اور تلاوت کی طرف آنا بھی نہ پڑے. ٹھیک ہے، اس میں پیچھے وہ زبان سے اس میں جو ہے نا وہ افیکٹس ڈال دیں، ووکلس ڈال دیں، بیٹ باکس اس میں پیچھے شروع کر دیا جائے. تو یہ دین تو نہیں ہے نا، یہ دل کی سلامتی تو نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا دل پہلے اور طرح تھا اور اب بدل گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت عجیب و غریب فلسفہ ہے ہمارے یہاں. جنت جو ہے نا وہ مشقت والے راستے سے بھری ہوئی، وہ مکارہ سے، یعنی ایسی باتیں کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ نے کرنی، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ نے ان کو چھوڑنا ہے. جس نے اللہ کی خاطر اپنے نفس کے حظ کو چھوڑنے کا معنی نہیں سمجھا تو اس نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ جس نے اللہ کی خاطر اپنے نفس کے جو حدود ہے نا، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو ملذات، اسے جو باتیں پسند ہیں، اس نے اللہ کی خاطر اگر نہیں ترکی تو اس نے دین کا بہت ناقص فہم سمجھا. بڑی عجیب و غریب بات ہے. بہرحال تو شہوت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو السیل اللہ میں اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، اس میں انسان کو متزلزل کرتی ہے، اس کے قدم ڈگمگاتی. تو اپنی شہوات کے پیچھے نہ بھاگیں، خواہ وہ حلال کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، جو حرام شہوات ہوتی ہیں نا وہ ہمیں سمجھ آتی ہیں، حرام سے بچنا. لیکن ہمیں بہت بڑی تعداد کو مسلمانوں کی یہ بات نہیں پتا کہ حلال بھی، شہوات میں حلال بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو حلال کو بندہ ایک سلیقے کے ساتھ، ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلاتا رہے، اختیار کرتا رہے. حلال میں بھی اگر وہ اندھا دھند پیچھے بھاگے گا نا تو یہ شہوت ہے جو اس کو کبھی نہ کبھی کیا کرے گی، حرام میں داخل کرے گی، اسے گرائے گی کبھی نہ کبھی. کیونکہ انسان حلال کے نام پر ہی اس بات پر یعنی ٹیوننگ ہو جاتی ہے اس کی، پریکٹس ہو جاتی ہے اس کی کہ جو نفس کہے گا وہ میں نے کرنا ہے. میرا دل کہے گا میں نے یہ کھانا ہے تو کھانا ہے، دل کہے گا وہاں جانا تو جانا ہے، جو دل کہہ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. ایک نا آسان بات ہے، آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ میں سے ہر بندہ جو میری یہ بات سن رہا ہے وہ ایک امتحان لے اپنا خود. وہ یہ امتحان لے کہ 24 گھنٹے میں کتنے امور ایسے سر انجام دے رہا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا لیکن وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. ان 24 گھنٹے میں اپنی عام زندگی سے ہٹ کر وہ بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوگا عادتاً، بہت سارے گناہوں سے بچ رہا ہوگا عادتاً، اور بہت سارے وہ مباحات یعنی جائز کام کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا اپنی روٹین میں. اس کی کوئی مشقت، اس کو مرارت، کڑوا پن محسوس نہیں ہو رہا ہوگا. آپ نے اپنا یہ امتحان کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اپنی کتنی شہوات کو، کتنی دلچسپیوں کو اللہ کے لیے میں نے چھوڑ دیا، اس سے بہتر کی خواہش میں، جنت کی خواہش میں. تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. چوتھی بات، چوتھی بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ہون نفوسی، ہوائے نفس. یہ ہوائے نفس اور شہوت یہ قریب قریب باتیں، ہوائے نفس اور شہوت یہ قریب قریب باتیں. جب اکٹھے ان کو ذکر کر دیا جائے تو شہوت کو جو ہے اہل علم وہ صرف حرام میں اس کے ساتھ داخل کر دیتے ہیں، اور ہوائے نفوس میں حلال، جیسے میں نے تفصیل سے پیچھے آپ کو بتایا کہ حلال بھی بسا اوقات انسان کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، اس میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ تقریباً ایک ہی بات ہے، اور شہوت کے اندر یہ بات ہم نے سمجھ لی. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوائے نفوس سے مراد کیا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف سفر کر رہا ہو تو اس میں وہ جو کچھ بھی اقدامات کرے، نیکیاں کرے، لوگوں کے کام آئے، تو اس میں کہیں بھی اس کی اپنی ذات، اپنی میں شامل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بات جو شروع میں جو ہم نے اخلاص کے ضمن میں باتیں کی ہیں کہ انسان اپنی شہرت کو، اپنی ناموری کو اور اپنا اپنا آپ سامنے لانے کو، اس کو بھول جائے اور تواضع اختیار کرے، گمنامی کو پسند کرے، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. ہاں، اور یہ بھی نا بہت بڑی آزمائش ہے. کیا بولا جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اس کو مار دے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک صوفیاء کے یہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے نفس کشی کرنا. صوفیاء کے ہاں ایک اصطلاح پائی جاتی ہے نفس کشی کرنا. وغیرہ کاٹتے ہیں اور وہ حالات سے دور ہو جاتے ہیں کہ شادی کی رغبت نہیں ہو، کھانے پینے کی رغبت نہ ہو، اچھا کھانا اچھا پہننا اس کو حرام کر دیتے ہیں. یہ اسلام نہیں. اسلام میں جو ایک ماڈل دیا نا ہمیں اپنے نفس کو مارنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے مقام و مرتبے کو پسند ہی نہ کرتا ہو. اسے ہم کبھی کبھی گمنامی سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم شہرت نہ ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی کبھی اخلاص سے بھی تعبیر کرتے ہیں.
سلف صالحین کے یہاں دو اصطلاحات پائی جاتی ہیں، التواضع اور الخمول. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی. یعنی انسان کا اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو، اس کی رغبات کو ختم کرنا، اس سلسلے میں سلف صالحین کا دو اصطلاحات بہت معروف رہیں. ایک کیا ہے التواضع، تواضع اختیار کرنا، اور ایک ہے الخمول، خواہ کے ساتھ. اس کا عام طور پہ معنی کر دیتے ہیں گمنام ہو جانا. مراد یہ کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے، لوگوں کے کام آئے، علم پھیلائے، معاشرے کا مفید فرد بن کے زندگی گزارے. اس سارے کام کاج میں، اس سارے پروسیس میں، اس پوری ایک بھرپور زندگی گزارنے میں ایک لمحے کو بھی اس کی سوئی اللہ سے ہٹ کر اپنے نفس کی طرف نہ جائے. اگر بات میں سمجھا پا رہا ہوں، دوبارہ سے میں دہراتا ہوں. انسان اس زندگی میں جو بھی کام کرے، دین کا، دنیا کا، ان تمام کاموں میں کہیں پر بھی اس کے ذہن میں 1% بھی یہ خیال نہ آئے کیا کہ اس سے میری ذات کا کیا فائدہ ہے، اس سے میں کتنا کو مشہور ہو جاؤں گا، اس سے لوگوں میں میری کتنی کو تعریف ہو جائے گی، اس سے میری ذات میں یہ کام میں کروں گا تو میری شان تو نہیں کم ہو جائے گی، میرے پیچھے آنے والے میرے فالورز کچھ برا تو نہیں سوچیں گے. بلکہ وہ کیا کہ وہ حنیف ہو جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے؟ اللہ کے لیے کام کرنا. تو بہر اس پر بھی بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، وقت ہمارے پاس کم. 4 باتیں ہوں گی: شرک، بدعت، شہوت اور ہوائے نفس. چوتھی چیز ہے غفلت. اللہ اکبر. اور غفلت جو ہے نا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. غفلت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ غفلت کا سادہ معنی کیا ہے؟ دل کا سو جانا. غفلت کیا ہوتی ہے؟ نوم القلب. انسان کی جب آنکھ سو جاتی ہے نا، آنکھ سوتی ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ بے جان ہو جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، تو یہ نیند ہے جسمانی. لیکن جب انسان کا دل سو جائے تو یہ غفلت ہے. یہ دل کا مردہ ہونا نہیں، یہ دل کا سو جانا ہے. یعنی غفلت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل پر ایسے فترات، ایسے بعض دورانی آئیں، ایسے پیریڈز ہیں اس کے اوپر کہ ان میں اللہ کو پہچانتا نہ ہو. کیا ہم سب پر یہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو غفلت بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر یہ غفلت طویل ہو جائے تو پھر انسان کا دل، یعنی انسان اگر سوئے نا رات کو عشاء کے بعد، تو صبح فجر تک نہ اٹھے تو ٹھیک ہے، اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. ظہر تک بھی سویا رہے تو چلو، بسا اوقات انسان بہت تھکا ہوا ہے تو 12-15 گھنٹے نیند ہوگی. جب انسان اگلے دن بھی نہ اٹھے تو کیا خیال ہے؟ پھر پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں، کہ مر ہی نہ گیا ہو، لوگ ہلاتے ہیں اس کو. اللہ اکبر. یہ معاملہ دل کا بھی ہے کہ دل اگر سو جائے نا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو جگانا چاہیے. غفلت کا الٹ ہوتا ہے ذکر، اللہ کی یاد. فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نوافل کے ذریعے. اگر اس دل کو اللہ کو یاد کیے ہوئے کچھ عرصہ طویل ہو گیا تو پھر پریشانی کی بات ہے، کہیں مر تو نہیں گیا. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. دل اگر اللہ کو بھولے ہوئے اپنی غفلت میں کچھ وقت زیادہ لگا دے تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ دل پکا پکا ہی سو گیا ہو. بہت خطرناک بات ہے. تو بہرحال دل کی سلامتی کیا ہے کہ ان 5 قواطع سے، ان 5 رکاوٹوں سے انسانی دل پاک ہو. کن رکاوٹوں سے؟ شرک، بدعت، شہوت، ہوائے نفس. اور ہوائے نفس کا ہم نے یہاں پر معنی کیا کہ انسان کا اپنے بعض نفسانی مقاصد بھی ہونا نیکیاں کرتے وقت، اور غفلت. تیسری بات کیا ہے؟ سالم اولیاءہ. سالمہ اس کی دوستی ہو، مسالمت کہتے ہیں دوستی کو، صلح کو. اولیاءہ اللہ کے دوستوں سے. قلب سلیم وہ ہے جس دل کی اللہ کے ساتھ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی. اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی. یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. یعنی سالمہ اولیاءہ میں اللہ کے دشمنوں کی نفرت، وہ بھی تبع، یعنی آٹومیٹک شامل ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. بہت سارے لوگوں کو یہ دعویٰ ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دل کی اچھائی کو نا، دل کی سلامتی کو اور دل کے اچھے ہونے کو پورٹرے اس طرح کیا گیا، پیش اس طرح کیا گیا کہ ایسا دل ہے کہ کسی کو کسی سے نفرت ہی نہیں ہے. کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، وہ بدعتی ہو، وہ فاسق و فاجر ہو، وہ اللہ کا نافرمان ہو، وہ جو مرضی ہو، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سنا ہوا نا آپ نے؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ الہادی نعرہ ہے، یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پیغام محبت تو نہیں ہے جہاں تک پہنچے. ہمارا پیغام محبت و نفرت دونوں. اللہ کے دوستوں سے محبت ہے، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہے. دو ٹوک بات ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب اللہ کے لیے محبت بھی ہوگی اور اللہ کے لیے نفرت بھی ہوگی.
تو اس باب میں نا دو اعتبار سے ہمارے ہاں خلل پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، کہ ہم لوگ اللہ کے دوستوں کو پسند نہیں کرتے بسا اوقات، اور ہم بسا اوقات اللہ کے دشمنوں کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قلب سلیم کے منافی ہیں، دل کی سلامتی کے منافی ہیں۔ دل اگر ٹیڑھا ہو گیا ہے اور دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا جو ماڈل تھا اس سے ہٹ چکا ہے، تو پھر یہ دونوں بیماری در آتی ہیں۔ کیا کہ بسا اوقات ہم اللہ کے دوستوں کو اپنا محبوب ہی نہیں بناتے۔ اللہ کے دوست کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، سوچنا چاہیے اس میں اللہ کے دوست کون ہیں۔ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے فرشتے۔ ہے بات حیران کن کی نہیں ہے؟ یعنی جب ہم بیان کرتے ہیں نا اولیاء اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے قریبی لوگوں کی، تو سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء اور فرشتے بھی، یعنی ملائکہ اور فرشتے۔ فرشتوں سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اب فرشتوں سے محبت کیا ہے یہ تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ فرشتوں سے محبت کیا ہوتی ہے۔ اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ فرشتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، فرشتوں پہ ہم لطیفے سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ہنستے ہیں پھر اوپر بیوقوفوں کی طرح، بے حیا لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ فرشتوں بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں تو ان سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں یہ کام نہ کروں کہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، گھر میں کتا نہ پالوں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ گھر میں کتا پالنا کیا ہے؟ یہ دل کی سلامتی نہیں؟ کیا آپ کو اللہ کے انتہائی قریبی جو برگزیدہ بندے ہیں، عباد و مکرمون فرشتے، ان کی حیا ہی نہیں؟ سگریٹ بھی انسان پیتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ سگریٹ پی کر مسجد میں آنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ تو اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء، انسان کا دعویٰ ہو دل کی سلامتی کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ اللہ کے رسول پر درود نہ پڑتا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کا درود نہ پڑھنا اس کے دل کی موت کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ آپ کی اللہ کے رسول سے دوستی ہوتی، درود پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ تعلق کی ایک بڑی صورت ہے نا۔ اللہ اور بہت ساری صورتیں، انسان کے انبیاء سے دوستی ہونی چاہیے، انسان کی صحابہ کرام سے دوستی ہونی چاہیے۔ ہمارے کم کے دل ہمارا سلامت ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دل کی سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جتنے بھی صحابہ گزر گئے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں غل نہیں ہونا چاہیے۔ غل کیا ہوتا ہے؟ میل۔ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ، یعنی افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسے لوگ ہم نے ممبروں پر بٹھا دیے جو کیا کہتے ہیں؟ میرا دل نہیں کہتا جی میں رضی اللہ عنہ بس کہتا ہوں، صرف بس پتہ نہیں کس طرح پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ یہ دل جہنم کے لیے بنایا گیا، خلقت النار لإذابة القلوب القاسیہ، ایسے پتھر دلوں کو جہنم کی آگ پگھلائے گی انشاءاللہ۔ ایک ایسا دل ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں شفقت کے، ترضی کے، رضا کے، ایک محبت اور پیار کے اور وارفتگی کے جذبات ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، وہ کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جو مظلوم صحابہ کرام جن کو ویلن بنا کے برا امیج ہمارے یہاں پیش کر دیا گیا، کہ جتنے حضرات ہیں جنہوں نے کام کیا ان کے دل سلامت تھے، ان کے دل ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھے، کبھی بھی سلامت نہیں ہو سکتے، اللہ کے اولیاء سے دوستی نہیں تھی ان کی۔ یہ دل اگر سلامت ہوتے تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ محدثین ہیں، علماء ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے اکابر شخصیاں، ہستیاں، یہ اللہ کے دوست ہیں سارے۔ ایک بندے کا دعویٰ ہو کہ اس کا دل سلامت ہے، اس کے اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اور علماء کے بارے میں اس میں نفرت ہو، اور وہ علماء کو دین سکھانا چاہتا ہو، اور وہ کہتا ہو مولوی دین چھپاتے۔ کتنے ہمارے ہاں ایسے دانشور فقیر فلسفی پائے جاتے ہیں جنہوں نے پورے ملک میں ایک فضا قائم کی، باقاعدہ بڑی محنت کی اس پر، ان کی ساری جہود کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ملا نے دین چھپا لی، مولویوں نے دین کو ایسا ورژن آپ کے سامنے رکھ دیا جو یزیدی ورژن ہے معاذ اللہ، جس میں آپ کو اقامت دین کا اور خلافت قائم کرنے کا کوئی یہ طریقہ کار بتایا ہی نہیں گیا۔ یاد رکھیں دین کا ہر وہ ورژن جس کو علماء نہیں جانتے وہ ورژن صحیح نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے، کیونکہ علماء جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس پر بھی بات طویل ہو جائے گی۔ خلاصہ کیا ہے کہ علماء کی جماعت من حیث المجموع، ایک ہوتا ہے فردی شخص کسی ایک بندے کا، ایک ہے کہ اہل سنہ والجماعہ جو دین اسلام کا اسٹینڈرڈ ورژن ہے، اسٹینڈرڈ فہم ہے، اس پر قائم علماء، ان کے بارے میں انسان کا گمان ہو کہ ملا شلہ کچھ نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی۔ اور بھی اللہ کے دوست بہت سارے ہیں، میں آپ کو مثالیں دی۔ اور اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن، ہم سب کا دشمن کیا؟ شیطان۔ شیطان سے تو سب کی دوستی ہے اللہ ماشاء اللہ، اللہ المستعان۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دشمن کون ہے؟ وہ کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں،
ہندو ہیں، مجوسی ہیں، ملحد ہیں، نصیری ہیں، رافضی ہیں، یہ جتنے کفر کے گروہ ہیں، قادیانی ہیں، سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ انسان دعویٰ کرے اللہ سے محبت کرنے کا، دل کی سلامتی کا، اور یہ کہے کہ جنت میں یہودی بھی جا سکتا ہے اور عیسائی بھی جا سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کے بعض انٹلیکچوئلس نے کہا ہے نا، ان کا جی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر وہ سب جنت میں جائیں گے، خواہ اللہ کے رسول ہم پر ایمان لائے نہ لائیں۔ یہ دل کا ٹیڑھا پن۔ یہودی کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ عیسائی کیسے جا سکتا ہے اگر اس پر دین پہنچ گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر یہودی اور عیسائی جو میری بات سنے، اس تک میرا پیغام پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہو۔ ادھر کوئی کافر مرتا ہے تو ادھر اسٹیٹس لگتا ہے ریسٹ ان پیس، ہے نا، RIP۔ کیوں جی؟ وہ ویلفیئر کا بڑا کام کیا اس نے۔ یہ ایسی ویلفیئر کا کیا اللہ تعالیٰ نے طلب کی تھی اس سے؟ اللہ پر احسان کیا اس بندے نے؟ اللہ نے تو تم راستہ بنایا، وہ تو آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ ہاں، اس راستے سے آؤ گے، اس دروازے سے داخل ہو گے، آگے کام کرو ویلفیئر کا، اس پہ اللہ جو ثواب بھی دیں گے۔ تو کافروں سے نفرت نہ ہو، کافروں کے رسوم و رواج سے، ان کے قوانین سے نفرت نہ ہو، ان کے فیشن سے نفرت نہ ہو، ان کے لباس سے نفرت نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے نا مشابہت ہوتی ہے کافروں سے صرف دین میں، یہ بات بھی درست نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے بہت شاندار، اس کا نام ہی بڑا مزیدار ہے، اقتضاء الصراط المستقیم و مخالفت اصحاب الجحیم، صراط مستقیم پر چلنے کے تقاضے اور اصحاب جحیم یعنی جہنم والوں کی مخالفت۔ یعنی صراط مستقیم پر چلنا تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک انسان اہل جہنم کے یعنی کافروں کی مخالفت نہ کرے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ کافروں سے مشابہت صرف دین میں نہیں ہوتی، ان کی عادات میں، رسوم و رواج میں، زبان میں، ہر چیز میں ہوتی ہے۔ اس کی خیر تفصیلی یعنی احکام ہے، لیکن ایک بنیادی کلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صرف دین میں نہیں، ہر چیز میں مشابہت جو ہے نا وہ منع ہوتی ہے۔ ہمارا اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، بحیثیت مسلمان ایک اپنی جس کہتے ہیں ایک جو ہے نا ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ہیبت ہونی چاہیے، اپنے اسلام پر ایک ناز ہونا چاہیے، ایک فخر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے دشمن کون ہے؟ بدعتی اللہ کے دشمن، فاسق و فاجر لوگ اللہ کے دشمن۔ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ بن گیا ہے کہ بدعتی لوگوں کے بارے میں جو بندہ سخت بات کرتا ہو، جو عالم سخت بات کرتا ہو، اسے ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ معاشرے کا ایک آپ کہہ رہے ہیں ایک ویلن بنا کے رکھتے ہیں نا اس کو، بلکہ ہم کہتے ہیں متشدد مولوی ایک تانا بن کے رہ گئے کہ مولوی بڑا متشدد ہے۔ کیوں؟ یہ جوڑنے کی بات نہیں کرتا، فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ کیا فرقہ واریت پھیلاتا ہے؟ کہ یہ بدعتی کو بدعتی کہتا ہے، کافر کو کافر کہتا ہے، مشرک کو مشرک کہتا ہے۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے نا تو پتہ نہیں پھر ہمیں قرآن مجید دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کافر کو کافر کا ہے، مشرک کو مشرک کا ہے، منافق کو منافق کا ہے، فاسق کو فاسق کا ہے، ظالم کو ظالم کا ہے۔ یہ تو شرعی اسماء ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لاگو کی، تو یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے۔ اسی طرح فاسق و فاجر اللہ کے دشمن، ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہونی چاہیے۔ ایک زانی ہے، ایک شرابی ہے، اور ایک بندہ نمازی ہے، کیا دونوں سے میرے تعلق کی بنیاد میرا دل کا ملان ایک جیسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ آپ کا اگر کہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور فلاں بندہ جو ہے نا وہ 5 وقت شراب پیتا ہے، تو لیکن میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، میں بہت روشن خیال ہوں، وہ نمازی بھی اور وہ شرابی بھی ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں نا، تو میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، دونوں کے پاس میرا آنا جانا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے کہ معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھی بات کر رہے ہو، سچی بات ہے۔ یہ فکر اس حد تک رائج ہوگی ہمارے یہاں کہ عین ممکن ہے کہ لوگ کہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اس نے خود حساب دینا ہے، تمہیں دونوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ فکر رائج ہے ہمارے یہاں کہ نہیں رائج؟ تو اللہ کے لیے محبت کہاں گئی؟ اللہ کے لیے بغض کہاں گئی؟ ایک اور نعرہ ہمارے یہاں الہادی نعرہ ایک اور بھی ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہ کرو۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ دین کس نے پڑھایا؟ کس نے یہ کہاں سے ہم نے سیکھی ہے بات کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہ کرو؟ بھائی گناہ گار اللہ کا دشمن نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ اللہ المستعان۔ بہر اللہ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے۔ ہاں، ایک بات بس آپ یہاں پر میں صرف اشارتاً سمجھا دوں کیونکہ وقت کم ہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے، کافروں سے، بدعتیوں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے، ظالموں سے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ نے تلوار اٹھانی ہے اور سب کے گردن اڑا دینی، یا اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کو دعوت نہیں دینی، ان کے قریب نہیں جانا۔ انسان کی نفرت اور محبت کے اساس کیا؟ اس کا دل ہوتا ہے۔
کہ اس کے دل میں ان لوگوں کے بارے میں انتہائی برے جذبات ہونے چاہیے، نفرت پر مبنی جذبات ہونے چاہیے، لیکن ان کو دعوت دینے میں ہر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ کیونکہ نفرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ کسی طرح یہ بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہو کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو خیر یہ ایک طویل بات ہے، اس کو یعنی ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے نونیہ میں نونیت ابن القیم الکافیۃ الشافیہ جس کا نام معروف نظم ہے، اس میں بھی اور دیگر عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ یعنی درج ہے کہ برے لوگوں کو دیکھنے کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو زاویے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو داعی ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے نا، اس کو ان اللہ کے دشمنوں کو دو طرح سے دیکھنا چاہیے، ایک ہوتی ہے شرعی عینک اور ایک ہوتی ہے قدری عینک۔ یہ مسئلہ میں صرف ذکر کر دیتا ہوں، اس کو میں اگر سمجھانے جاؤں گا تو وقت لگ جائے گا، تو لیکن صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو بعد میں سمجھنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو اپنے طور پہ اس کو دیکھ سکے۔ تو بہرحال ایک ہوتا ہے شرعی زاویہ اور ایک ہوتا ہے قدری زاویہ۔ جب انسان شرعی زاویے سے دیکھتا ہے تو وہ نفرت کرتا ہے ان سے، اور جب انسان قدری زاویے سے دیکھتا ہے تو وہ ترس کھاتا ہے ان کے اوپر، اور اس کا دل کرتا ہے کسی طرح ان کو جہنم کے آگ سے بچاؤں، ان کو دعوت دوں، اور وہ اس کے لیے اقدامات بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا کہ دل کی سلامتی کیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اپنا قریب لایا جائے، ان سے دوستی کی جائے، اور اللہ کے دشمنوں کو دور رکھا جائے اور ان سے نفرت کی جائے۔ پانچویں بات، بلکہ چوتھی بات، وسلم الی القضاء، وسلم اور سپرد کر دے اپنا آپ الی القضاء، اللہ کی تقدیر پر۔ دل کی سلامتی، قلب سلیم کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے۔ قضاء کا معنی تقدیر، ایمان اس کا تقدیر پر ہوتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس پر جب آفتیں ٹوٹتی ہیں اور مصیبتیں ٹوٹتی ہیں نا، تو وہ غلط سلط بولتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اور بلکہ بسا اوقات وہ اللہ کا دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک کنارے پر ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حرف یعنی کنارے پر بیٹھ کے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وجهه، اگر فائدہ ملا، خیر پہنچی، کوئی فوائد حاصل ہو گئے تو ٹھیک ہے، دین بہت اچھا، ہم کہیں گے بہت اچھا دین ہے، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، پریشانیاں دیکھنی پڑی، آفات آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ہم کہیں گے اس کا کیا فائدہ دین کا، تو ہم کوئی اور پھر مذہب اختیار کر لیں گے۔ اللہ المستعان۔ کتنے لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا دین پر عمل کرتے ہوئے، کیا دیا دین نے ہمیں، تو اب کیا کرنا چاہیے جب دین نے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ تو ہمیں یورپ کا ویزا لگوانا چاہیے، اور ہمیں جانا چاہیے فرانس میں اور برطانیہ میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں، اور دارالکفر میں جا کے رہنا چاہیے۔ دین ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ نہ یہاں پر کوئی معیشت ہے، نہ یہاں پر کوئی حکمران اچھے ہیں، نہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر دین ہماری حفاظت کرتا ہوتا، دین سے کے نتیجے میں کچھ ملتا ہوتا، تو ایسا مصیبتیں ہم پر نہ آتی۔ تو اس بندے نے بھی دل کی سلامتی کا معنی نہیں سمجھا۔ اگر یہ سمجھ لیتا تو اسے پتا ہوتا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے دل کو راستہ سکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہیں پر یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم دنیا میں ہی تمہیں سب کچھ دے دیں، اللہ نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ اگر تم ہم پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے دل کو ہم مطمئن کر دیں گے، بدترین سے بدترین حالات میں مسکرانے کا ہنر تمہیں آ جائے گا۔ اور انبیاء کے آپ خود سوچیں، آپ اس پر ذرا گہری نظر سے سوچیں کہ انبیاء کرام کی زندگیاں کیا، دنیا جو تھی ان کی پھولوں کی سیج تھی کہ مشقتوں سے بھرپور تھی؟ لیکن اللہ کے سب سے خوش، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے خوش لوگ تھے وہ کون تھے؟ ہر وقت مسکراتے ہوئے۔ ما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو یبتسم، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھا مسکرا کر دیکھا، ہر وقت خوش رہتے تھے آپ۔ تو پھر یہ خوشی کون سی ہے؟ مال دولت کی خوشی ہے؟ یہ خوشی ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے کی، کہ اللہ نے جیسا دیا، جتنا دیا اس میں نے خوش رہنا۔ یہ ہے وسلم للقضاء، وسلم الی القضاء، کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لے۔ یہ جو اس کے دل کا میل ہے نا کہ اللہ دے گا تو میں اللہ سے خوش ہوں، اللہ نہیں دے گا تو میں ناراض ہوں، من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، تو یہ اللہ کی نافرمانی والی بات ہے۔ اللہ بھی ایسے بندے سے پھر راضی نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ والخمیلہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، درہم و دینار اور کپڑوں کا بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس کو جب ملتا رہتا ہے تو راضی رہتا ہے اللہ سے، اور جیسے ہی روک دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بھئی اللہ کے ساتھ ہم یہ سودا بازی تو نہیں ہے نا کہ اللہ دنیا میں دیتا رہے گا تو ہم نے خوش رہنا ہے۔
بھئی اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ دے گا تو بھی ہم نے شکر کرنا ہے، نہیں دے گا تو بھی صبر کرنا ہے۔ بندے مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان رہتی ہے۔ تو یہ بات بھی انشاءاللہ یعنی سمجھنا آسان ہے۔ پانچویں بات کیا، آخری بات، وَلِلْكِتَابِ اسْتَسْلَمَ، اور قرآن مجید پر وہ غیر متزلزل اور غیر مشروط ایمان لیتے ہیں۔ استسلام کہتے ہیں جب قیدی یا کوئی بندہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے نا، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہینڈز اپ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، یہ استسلام ہے، سرنڈر کر دینے سے ہم کہتے ہیں۔ قرآن کے سامنے سرنڈر کر دینا کہ اب اس قرآن جیسا کہے گا، جو کہے گا اس وہی ہوگا۔ دل کی سلامتی اس بات میں ہے کہ انسان اس کے سامنے جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، تو اس کے بعد وہ یہ نہ کہ میں دیکھتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں، میرے گھر والے جو ہے نا وہ شاید نہ مانیں، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا، میں جس علاقے میں ہوں نا وہاں پر ہمارے ملکی قوانین جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، ما كان له الخيرة، ان کے لیے کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے، اختیار ہی باقی نہیں ہے اب ان کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا، یہ استسلام، جیسے ہی کہا کہ ہاتھ اوپر تو فوراً اوپر کر دینے۔ اس پائے کا اسلام اگر ہوگا، جو استسلام یعنی سرنڈر کیا ہوگا قرآن مجید کے سامنے، حدیث کے سامنے، تو وہ بندہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے کہ میں کیا ہوں؟ صاحب قلب سلیم، میرا دل سلامت ہے۔ مگر نہ پھر یہ یعنی دعویٰ تو ہے لیکن بڑی عجیب بات، اس نے قرآن مجید میں ہے نا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، کہ پھر اس کے بعد وہ اپنے دلوں میں کوئی حرج نہ پائیں، کوئی تنگی، کوئی انہیں ہلکے سے نا بات چبھ رہی ہے، مان تو لیا ہے لیکن بس بادل نخواستہ مانا ہے۔ جو بادل نخواستہ دین پر عمل کرنا ہے نا، یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اگر اس کا دل اچھا ہوتا، سلامت ہوتا، تو وہ اللہ کے دین پر راضی برضا ہوتا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب مانے پر راضی ہوں میں، اب اللہ تعالیٰ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے مانوں گا، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس حکم کی حکمت کیا ہے، اتنی گرمی میں نے حجاب پہن کے کیوں باہر نکلنا، آخر داڑھی کیوں رکھنی ہے، بال ہی تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں میں کرا سکتا؟ نہیں سمجھ آتی، نہ سمجھ آئے استسلام، کہ میں نے جس رب کو مانا اس نے مجھے یہ کہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے، تو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، کیا ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو اللہ کے احکامات کو خندہ پیشانی سے گلے لگانا یہ بھی دل کی سلامتی ہے۔ تو یہ پانچ باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے قلب کو سلیم بنا دے، اور جب ہم یہ بات کریں تو ہمارے ذہن میں یہ پانچوں باتیں ہونی چاہیے۔ یا رب سلمنا من الآفات من شبہات ومن الشہوات، اے ہمارے رب ہمیں بچا لے، محفوظ کر لے ان آفات سے جو آفات شبہات پر مبنی ہیں یا شہوات پر مبنی ہیں۔ دل کی آفات جو ہے نا دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا شہوات ہوتی ہیں یا شبہات ہوتے ہیں، اور یہ دونوں اگلے قاعدے میں تفصیل سے باتیں، یہ ان دونوں پر بات ہوگی۔ کتنا وقت ہے تم بھائی ہمارے پاس؟ میرے حال میں 10 سے 12 منٹ ہیں۔ چلیے اگلا قاعدہ ہم شروع کرتے ہیں جتنا ہو سکا اپنے وقت میں، تو انشاءاللہ وہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ القاعدۃ الثامنہ، آٹھواں قاعدہ، القلب یمرض کما یمرض البدن، یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ آٹھواں قاعدہ کیا ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ دل بھی اسی طرح بیمار ہو جاتا ہے بسا اوقات، جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، مگر بدن بیمار ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو دل کو بھی بہت سارے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اس قاعدے میں نا بہت ساری مفید باتیں، بڑے اچھے اور آپ کہہ لیں یعنی بنیادی ایسے قواعد ہیں جو انسان کو دل کے معاملات سمجھنے میں معاون ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے، زیادہ تفصیل میں ہم نہ جائیں۔ پہلی بات کیا ہے، فرماتے ہیں للجسم اسباب بها قد يمرض والسقم ايضا للقلوب يعرض، جسم کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، والسقم ايضا للقلوب يعرض، تو اسی طرح بیماری، سقم کا معنی بیماری، وہ دلوں پر بھی یعنی نازل ہو جاتی ہے، دلوں پر بھی ان کو بھی لاگو ہو جاتی، لاحق ہو جاتی۔ جس طرح انسان کا دل بدن بیمار ہوتا ہے ویسے ہی انسان کا دل بیمار ہوتا ہے۔
اب یہ جو اگلا شعر ہے یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ایک اہم قاعدہ ہے کہ دل کی بیماری کیا ہے. یعنی کوئی انسان یہ سوال کرے اگر کہ اچھا بدن کی بیماری کو تو ہم سمجھ گئے کیا ہوتی ہے، دل کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دل کی بیماری کی جامع ترین تعریف ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فمرض القلب انقطاع القلب عن سیرہ الی رضاء الرب. فمرض القلب، دل کی بیماری یہ ہے، انقطاع القلب، یہ دل منقطع ہو جائے، رک جائے، عن سیرہ، اپنے سفر سے، الی رضاء الرب، اپنے رب کی رضا کی طرف جو سفر ہے. اب اس بات کو سمجھیں. اصل میں مرض کیا ہوتا ہے؟ اعضاء کا جو مرض ہوتا ہے نا، اعضاء کا مرض یہ ہوتا ہے کہ وہ مرض، وہ عضو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا نا، اس کو اچھی طرح انجام نہ دے پا رہا ہو، کلیتاً اس سے رک جائے، یا کمزور پڑ جائے، یا کوئی بھی اس کو عارضہ لاحق ہو جائے. مثال کے طور پہ آنکھ کی سلامتی اور آنکھ کی صحت کیا کہ دیکھتی رہے، اور آنکھ کا مرض کیا ہے کہ اس کو دیکھنا چھوڑ دے، نظر کم ہو جائے، کمزور ہو جائے، کوئی پھوڑا پھنسی ایسی نکل آئے، آشوب چشم ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ لاحق ہو جائے کہ اس کو دیکھنے میں پریشانی ہو. یہ آنکھ کا مرض ہے. ٹانگ کیا ہے؟ ٹانگ کا صحت سلامتی کیا ہے؟ ٹانگ کا صحیح ہونا کیا کہ یہ صحیح طرح چلتی ہو. لیکن ٹانگ میں درد ہو جائے، زخم آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے کہ چلنا جو دشوار ہو جائے، یہ کیا ہے؟ ٹانگ کی بیماری، ٹانگ کا مرض ہے. اللہ اکبر. دل کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ یہ بات اب کئی دفعہ ہو چکی ہے نا آپ کو. اب یہ بات اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے کہ دل کو اللہ نے پیدا کیا ہے سیر چلنے کی طرف، اپنی طرف بلانے کی طرف، السیر الی اللہ. یہ دل بنایا گیا ہے کہ ہم اس دل پر چل کر جائیں اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں. الشوق الی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے دل. یہ دل کے بنائے جانے کا مقصد ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ان کے شاگرد ابن قیم نے کئی مقامات پر یہ بات کی ہے کہ دل کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دل اللہ کو پہچانے، اللہ کی طرف جائے. پھر دل کا مرض کیا ہے؟ فمرض القلب انقطاع القلب عن سیری. جب یہ دل اپنا یہ کام کرنا چھوڑ دے گا نا، کیا؟ اللہ کی طرف جانا چھوڑ دے گا، اللہ کو پہچاننا چھوڑ دے گا، تو یہ دل کی بیماری. سمجھیں اس بات کو. ہر وہ دل جس کا سیر الی اللہ یہ کام کمزور ہو جائے، اللہ کی طرف جانے والا سفر اس کا ماند پڑ جائے، ٹھیک ہے، پیٹرول ختم ہو جائے اس کا، گاڑی اس کی پنکچر ہو جائے، وہ راستے سے اتر جائے، کچھ اور ہو جائے اس کو، کوئی اور عوارض اس کو لاحق ہو جائیں، جو دل اپنے اللہ کی طرف صحیح طرح نہ چل رہا ہو، اس کے چلنے میں ڈگمگاہٹ ہو، لرزش ہو، کمزوری ہو، تھک کر بیٹھ گیا ہو، رک گیا ہو، یہ دل بیمار ہے. مختصر بات. اللہ اکبر. بہت جامع بات ہے. انسان کے دل کی بیماری یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف جانا نہ آئے، راستہ بھول گیا ہو. اللہ المستعان. پھر فرماتے ہیں وحجبہ عن علمہ بربہ والشوق للہ علی وحبہ. یہ پیچھے سے جو پچھلا شعر اسی کے ساتھ یہ بات ہے کہ دل کا منقطع ہو جانا اپنے رب کی طرف چلنے سے، وحجبہ، اور اس کا چھپ جانا، عن علمہ بربہ، رک جانا اپنے رب کی معرفت سے، کہ وہ دل اللہ کو پہچاننا، اللہ کے بارے میں جاننا اس کا کمزور ہو جائے. والشوق للہ علی وحبہ، اور اللہ کی طرف جو شوق ہے، اس کا ملاقات کا جو شوق ہے وہ اس کا ماند پڑ جائے. آپ دیکھیں جو ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ سفر ہم کر رہے ہیں، اس سفر میں ایک ڈرائیور ہے. یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس سفر میں ہمارا ایک ڈرائیور ہے. ایک چیز ہے جو ہمیں اس سفر میں کھینچ رہی ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت. یہ بات ہم نے غالباً پچھلے محاذات میں شاید کی ہے کہ اس پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس حرکت کی بنیاد ایک محبت ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے. ہم جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، ہمارا جو سائق ہے یہاں پر، جو ڈرائیور ہے، جو چیز ہمیں کھینچنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اللہ سے ملاقات کی تڑپ ہے ہمارے اندر. اگر یہ اللہ سے ملاقات کی، اللہ کو دیکھنے کی چاہت نہ ہو، یہ شوق نہ ہو، تو کوئی پاگل ہے جو عبادت کرے گا. صحیح بات. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نا، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر محمد بن ادریس، یعنی مجھے ان کا نام ہے، کہ اگر محمد بن ادریس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ پائے گا قیامت کے دن، تو وہ کبھی اللہ کی عبادت نہ کرے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اس کا شوق ہمیں ہے کہ نہیں. ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا رازق، خالق، معبود، وہ ہستی کیسی ہے آخر. تو جب یہ شوق مان پڑتا ہے نا ہمارا،
اللہ سے ملاقات کا، تو پھر ہماری عبادت بھی مان پڑ جاتی ہے، ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف بندہ کہے کہ مجھے اللہ سے ملنے کا شوق ہے اور نماز وہ پڑھتا رہو، تو یہ دعویٰ ہی ہے نا صرف۔ تو جتنا اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کی چاہ ہوتی ہے انسان کے دل میں، اتنا ہی اس کا صحیح اللہ کا جو سفر ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، وہ پختہ گامزن ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور جب وہ اس راستے سے یعنی ہٹنا شروع ہو جائے، کمزور پڑ جائے، تو یہ اس کے دل کی بیماری کی علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَرَضُ الْقَلْبِ أَشَرُّ وَأَشَدُّ فَتْكَمْ مِنَ الدَّاءِ يَكُونُ فِي الْجَسَدِ۔ اور دل کا جو مرض ہے یہ زیادہ برا ہے اور زیادہ شدید ہے، زیادہ توڑ دینے والا ہے اس بیماری سے، یکون فی الجسد، جو انسان کے جسم میں لاحق ہوتی ہے۔ انسان کے قلبی امراض، دل کا بیمار ہو جانا، یہ انسان کے ظاہر کے بیمار ہو جانے سے زیادہ شدید۔ کیوں کہ انسان کے اگر دنیاوی بیماری لاحق ہو جائے نا اس کو، تو یہ وقتی بیماری ہے، ازائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی نا، شفا مل جائے گی۔ نہیں ازائل ہوگی تو مر جائے گا، موت آ جائے گی اس کو، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہ وقتی بیماری ہے۔ لیکن انسان کی اگر روح بیمار ہو جائے اور وہ اس کو زائل نہ کرے، تو یہ بیماری اس کو جہنم میں لے کر جائے گی، نہیں لے کر جائے گی؟ اس کی مصیبت، اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ کہاں تک پہنچیں گے؟ تو یہ دائمی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری، آخرت کی بیماری۔ انسان جسمانی طور پہ مریض ہو تو اس کو دنیا میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن انسان قلبی طور پہ مریض ہو جائے، اللہ کو پہچاننا بھول جائے، اللہ کی طرف جانا بھول جائے، تو جو بندہ خود اس دنیا میں جنت کا راستہ بھول گیا، پھر کس کو ملامت کرے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ تو پھر انسان قیامت والے دن صرف اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ اس نے خود اللہ کے راستے کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں واصل هذا الداء والفساد يرجع للفعل والاعتقاد فالضعف في العمل منه الشهوات وضعف الاعتقاد منه الشبهات۔ واصل هذا الداء والفساد، دل کی بیماری کی جو اصل ہے، یہ دل کے فاسد ہو جانے کے، دل کے کمزور پڑ جانے کے، اور دل کے اللہ کی طرف سفر نہ کر پانے کی جو بنیاد ہے نا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یرجع للفعل والاعتقاد۔ ایک بیماری، ایک بنیاد ہے جو اس کے عمل کی طرف لوٹتی ہے، اور ایک اس کے عقیدے کی طرف۔ یعنی دل کے امراض کی بنیاد دو باتیں، ایک بات کا تعلق فعل کے ساتھ ہے اور ایک بات کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ فالضعف فی العمل منه الشہوات، تو جو اس کے عمل کی کمزوری ہے نا، جو اس کے عمل کی بیماری ہے، اس کا نام ہے شہوات، یہ انسان کی شہوات ہیں۔ وضعف الاعتقاد منه الشبہات، اور جو اس کے عقیدے اور سوچ کی خرابی ہے، ان کا نام ہے شبہات۔ تو دل کی بیماریوں کی اساس، جڑ، یہ دو ہی چیزیں، شہوات اور شبہات۔ شہوات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا بدعمل ہونا۔ شبہات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا بدعقیدہ ہونا۔ الایمان قول و عمل، ایمان دو ہی چیزیں ہیں نا، کہ انسان کے دل میں کیا اور انسان کے اعضاء پر کیا ہے، انسان عقیدہ کیسا رکھتا ہے اور انسان عمل کیسا کرتا ہے۔ تو انسان کے عمل کی خرابی، یہ کیا؟ یہ شہوات کے رہتی ہیں، انسان کا گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور انسان کے عقیدے کی خرابی، نفاق ہونا اس کے اندر، ٹھیک ہے، ریا ہونا اس کے اندر، اور انسان کا کفر پر ہونا، بدعات میں مبتلا ہونا، یہ ساری باتیں یہ شہوات کہلاتی ہیں۔ تو دل کی بیماریوں کی بنیاد یا شبہات پر ہوتی ہے یا شہوات پر ہوتی ہے۔ وَمِنْهُمَا يَنْشَأُ كُلُّ دَاءٍ، اور ان دونوں سے پھر دیگر بیماریاں پھوٹتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ اس کے مثالیں دی انہوں نے، کالکبری والحسد والریاء والخیلاء والفخر غل حب علوبہ وغفلۃ وعجب۔ کتنی بیماریاں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثالیں دی ہیں ان دل کی بیماریوں کی، جو یا شبہات سے پھوٹتی ہیں یا شہوات سے۔ انہیں ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں جلدی سے، 1 سے 2 منٹ ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ۔ تکبر، پہلی بیماری۔ تکبر کیا ہے؟ یہ اس کی بنیاد شہوت ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، انسان لوگوں کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، اور حق کو جھٹلا دے۔ یہ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا کیا شہوت ہے؟ شہوت کیا ہے؟ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے بڑا نظر آئے۔ اور حق کو جھٹلانا کیا ہے؟ یہ شبہات میں سے، کہ انسان کا عقیدہ ہی خراب ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سمجھتا ہے جو میں کہتا ہوں یہ درست ہے، جو اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں وہ کہتے رہے جی، مجھے کیا۔ تو تکبر جو ہے اس میں شبہات کی بیماری بھی ہے، شہوات کی بیماری بھی ہے، نبوی تعریف کے مطابق، مسنون جو تعریف ہے نا،
انسان لوگوں کو چھوٹا سمجھے تو اس کی شہوت نفس ہے، اور انسان حق کو جھٹلا دے تو اس کے عقیدے کی خرابی ہے۔ دوسری بیماری کی حسد۔ حسد بھی کیا ہے؟ شہوات بھی اور شبہات بھی، دونوں باتیں ہیں۔ کیسے بتا؟ حسد کیا ہے کہ انسان دوسروں پر اللہ کی نعمت کو برداشت ہی نہ کرے، اس کو کیوں مل گئی، مجھے بڑا ہونا چاہیے تھا، مجھے بہتر ہونا چاہیے تھا، یہ گاڑی میرے پاس ہوتی، یہ مال میرے پاس ہوتا، یہ علم میرے پاس ہوتا۔ یہ کیا حسد، یہ شہوت ہے اس کی۔ اور اس میں عقیدے کی خرابی کیا ہے حسد کے اندر؟ عقیدے کی خرابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس نے اللہ نے اس کو ہی کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ عقیدے کی خرابی ہے نا۔ یہ حسد جو ہے یہ تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، تو یہ شبہات بھی، عقیدے کی خرابی بھی۔ تو اسی طرح آپ جس بھی بیماری کا جائزہ لیں گے نا، تو آپ یہ پائیں گے کہ اس میں شہوت کا مادہ بھی ہے، یعنی انسان کے حفظ نفس کا، اپنی ذات کا، اور اس میں شبے کا مادہ بھی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی عقیدے کی خرابی پائی جاتی۔ یہی بات آپ یہ ریا کے بارے میں، خیلا کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی قسم، ٹھیک، اکڑنا جسے ہم کہتے ہیں۔ فخر بھی یہی ہے۔ غل کیا ہے؟ دل میں میل ہونا۔ حب علوی ہی، یہ حب علوی، یہ پورا ایک ہی لفظ ہے کہ دوسروں سے بلندی کی چاہت، اس دنیا میں سب سے اوپر ہونے کی چاہت۔ غفلت، غفلت پیچھے ادھر کی، دل کا سونا۔ اور عجب کیا ہے؟ اپنے آپ کو خود پسندی جسے ہم کہتے ہیں، خود ستائشی، کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ ان ساری باتوں پہ اگر آپ خود سے بھی غور کریں گے تو آپ یہ بات پائیں گے کہ یہ جو بیماری ہیں نا، یہ جو امراض ہیں، ان کی اساس دو ہی باتیں ہیں، شہوات ہیں، شبہات۔ اور شہوات کے یعنی انسان کا عمل کی خرابی، انسان اپنے نفس کے حدود چاہتا ہے، انسان اپنی ذات کے اظہار چاہتا ہے۔ اور شبہات کیا ہے؟ کہ انسان، اب اس کا عقیدہ خراب ہے اللہ کے بارے میں، اس کے اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کو اللہ پر غصہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ نہیں آئی ہوئی، اسے اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام باتوں کی بنیاد جو ہے یہ یا شہوات ہوتی ہیں یا شبہات ہوتی ہیں۔ کتنے ہمارے شعر رہ گئے؟ ایک منٹ، چلیں یہ ابھی تفصیلی بات ہو جائے گی انشاءاللہ باقی پھر اگلے محاضرے میں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ کیا پینٹ شرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اسلامی دنیا میں بھی عام ہے، تو کیا یہ مشابہت میں شامل نہیں ہے؟ جی یہ بات درست ہے، پینٹ شرٹ جو ہے یہ لباس یہ ہے، یعنی مشابہت میں نہیں آئے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔